محترم و معزز سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق اور سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار نذرانے پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں، نوازشیں، برکتیں نازل ہو ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جنہوں نے تنگی میں، پستی میں، خوشحالی میں، ہر حال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرات، ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، آج ہمارے اس ملک کی حالت یہ کہ کمزور ایمان والوں کو، جن کا ایمان کمزور ہے، جن کا تعلق قرآن سے بہت کم ہے، جن کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دور دور تک نہیں ہے، ایسے کمزور مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیرنے کے لیے، ان کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے نت نئی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ نئے نئے شک اور شبہات قرآن اور حدیث کے تعلق سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بے ایمان کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھیں کہ آج کوئی نہ کوئی شخص اسلام کو برا بھلا بول کر، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر کیچڑ اچھال کر لوگوں میں اپنا نام مشہور کرنا چاہتا ہے۔ وہ قرآنی تعلیمات کو نشانہ بنا کر کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو نشانہ بنا کر کے وہ لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے، وہ لوگوں کے اندر پاپولر ہونا چاہتا ہے، وہ لوگوں کے اندر فیمس ہونا چاہتا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر کیچڑ اچھال کر کے۔ میرے بھائیو اور دوستو، مسلمانوں کی سب سے مضعود، مسلمانوں کی سب سے طاقتور قوت اگر اس سرزمین پر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا کلام یعنی قرآن مجید ہے۔ اور آپ دیکھیں، اسی قرآن مجید کے تعلق سے سوشل میڈیا پر 26 آیتوں کو نکالنے کا ناجائز، گندا، خراب، ناقابل قبول مطالبہ کیا گیا۔ کیوں؟ کمزور مسلمانوں کو ایمان سے بے دخل کرنے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو جب بھی قرآن کے تعلق سے شک اور شبہات میں ڈالا جائے تو رب العالمین کے اس فرمان کو ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، جس میں رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا، اور اس کتاب کی صداقت کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ رب العالمین کا نازل کردہ قرآن، یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب کسی ایرے غیرے کی نازل کردہ نہیں، بلکہ یہ خالق و مالک، اس کائنات کو وجود دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کسی طرح کے شک اور شبہات کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین،
اور یہ اللہ کا نازل کردہ قرآن، یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہر ایک کو فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ فائدہ پہنچاتی ان لوگوں کو جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے متقی پرہیزگاروں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا کام کرتا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، حق اور باطل کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت متقی اور پرہیزگار کے اندر یہ قرآن پیدا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب بھی آپ اور ہمارے لیے اس طرح کے شک و شبہات پھیلائے جائے، رب کے اس کلام کو، رب کے اس فرمان کو ہم اور آپ اپنے سامنے رکھیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں بڑے بڑے مفکر آئے، بڑے بڑے دانشور اس دنیا میں آئے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن ان کی کتابوں کو قبول نہیں کیا گیا، ان کی کتابوں کے اندر نقص پایا گیا، کمی پائی گئی، ان کی لکھی ہوئی باتوں سے لوگوں نے اختلاف کیا، ان کی لکھی ہوئی باتیں غلط ثابت ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام کتابیں، وہ تمام باتیں ایک انسان کی جانب سے لکھی ہوئی تھی، اس لیے ذہنوں کے مختلف ہونے کے بعد، مختلف مائنڈ ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا گیا۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے مفکر تھے، اپنے وقت کے بڑے بڑے ماہر تھے، لیکن ان کی باتوں سے اعتراض کیا گیا۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، جس کتاب کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جس کتاب کی تلاوت ہمارے اور آپ کے سامنے کی جاتی ہے، یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کتاب کو لکھنے والی ذات وہ ہے، اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات وہ ہے جس نے ان بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے وسیع واری زمین کو وجود دیا، جس نے گہرے اور موج مارتے ہوئے سمندروں کو پیدا کیا ہے۔ ایسی ذات کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں، جس کی بات کو ہر ایک کو قبول کرنا پڑتا ہے اس کی سچائی کی وجہ سے، اس کی صداقت کی بنیاد پر۔ لہٰذا اللہ رب العالمین اسی بات کو واضح کرتے ہوئے سورہ نساء آیت نمبر 88 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کہا اللہ رب العالمین نے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اس سے پہلے رب العالمین نے فرمایا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور لوگو، اے عقل والو، تم قرآن کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، یہ کتاب جس کی تلاوت کو تم اپنے کانوں سے سنتے ہو، اس کتاب کو پڑھ کر جو تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو، یہ کتاب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی لکھی ہوئی ہوتی، کسی انسان کی لکھی ہوئی ہوتی، کسی جنات کی لکھی ہوئی ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس کتاب کے اندر دیگر کتابوں کی طرح، دیگر بکس کی طرح جس میں اختلاف کیا گیا ہے، تو اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر بھی اختلاف کیا جاتا، اس کی تعلیمات سے اعتراض کیا جاتا، اس کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ کتاب اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کتاب کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی لکھی ہوئی ہوتی تو یقیناً اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ضرور موجود ہوتی، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے، اس میں کوئی بھی طرح کا، کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، یہ کتاب جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، یہ کتاب جس کے تعلق سے شک و شبہات پھیلا کر کے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو رب نے نازل فرما کر یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرما کر
اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کر کے یہ اعلان کر دیا۔ اللہ رب العالمین سورہ حجر کے اندر، سورہ حجر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً بے شک اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ یہ واحد کتاب میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے بے شمار نبیوں کو ہر امت، ہر خطے، ہر قبیلے کی جانب مبعوث کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تعلیمات کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی۔ صرف یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کو نازل کرنے کے بعد، جس کو اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارنے کے بعد رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اس کی کتاب کی حفاظت تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا مختار، اس کائنات کو وجود دینے والی ذات اس قرآن کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور ہوئی حفاظت میرے بھائیو دوستو، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کیسے کی؟ آپ غور کریں کہ سن 7ویں صدی ہے، تتاریوں کا دور ہے، تتاریوں کی حکومت ہے، مسلمانوں پر وہ وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کی زندگی کو دنیا میں جہنم بنا دیا گیا تھا، مسلمانوں کا بے شمار قتل عام کیا گیا، اور اس قدر قتل عام کیا گیا کہ ان کی لاشوں سے بڑے بڑے گڈھوں کو، بڑے بڑے گڑھوں کو، بڑے بڑے تالاب کو بھر دیا گیا۔ کیوں؟ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مٹھانے کے لیے، مسلمانوں کا تعلق قرآن سے کمزور کرنے کے لیے بے تحاشا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ تو آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا سوچیں، کیا قرآن میں کسی طرح کا رد و بدل واقع ہوا؟ کیا قرآن کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہوا؟ کیا قرآن کی تعلیمات آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے میرے بھائیو دوستو؟ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، یہ قرآن کی تعلیمات آج بھی ہو بہو جس طرح اس دور میں موجود تھی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھی، آج وہی تعلیمات مکمل زبر زیر پیش کے ساتھ وہ تعلیمات آج بھی ہمارے دور میں موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت کی، یہ قرآن مجید کے محفوظ رہنے کی واضح دلیل ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے پیش کی۔ مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، قرآن و حدیث سے ان کا تعلق کمزور کرنے کے لیے، لیکن آج یہ قرآن ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ دیکھیں اس مسجد کے اندر موجود ہمارے وہ بھائی کچھ ایسے ہیں جن کو الحمدللہ 30 پاروں میں سے مکمل 1 پارہ یاد ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایسے ہیں جنہوں نے 30واں پارہ مکمل حفظ کر لیا ہے۔ ہمارے 15 سال کے، 16 سال کے، 18 سال کے وہ معصوم بچے بھی ہمارے درمیان ہیں جنہوں نے مکمل 30 پاروں کو مکمل زبر اور زیر کے ساتھ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کی دلیل ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، مسلمان یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم قرآن مجید کی تعلیمات پر اپنی انگلیاں اٹھاتے ہو، اگر تم قرآن مجید کی تعلیمات کو گندا کرنا چاہتے ہو تو آؤ میدان میں جمع ہوتے ہیں، دیگر تمام مذہب کی کتابیں لا کر میدان میں رکھ دی جائے، مسلمان بھی اپنی کتابیں میدان میں لا کر رکھ دیتے ہیں، تمام کتابوں کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، تمام کتابوں کو آگ کے حوالے کر دیا جائے اور چیلنج کیا جائے کہ چلو پھر سے شروعات سے آخر تک اپنی کتاب کو لکھ کر کوئی دکھائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمام مذاہب کمزور پڑ جائیں گے، تمام مذاہب کے لوگ اس بات سے عاجز آ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مذہب کی کتابوں کو لکھ نہیں سکتے۔ لیکن مسلمان
مسلمانوں وہ اسلام وہ دین وہ قرآن تم کو ملا ہے کہ انشاءاللہ جب لکھنے کی بات آئیں گی قرآن مجید کو تو ہمارا نوجوان بچہ ہمارا 14 سال کا بچہ یہ ہمت دکھائے گا کہ ہاں میں نے قرآن کو زبر زیر کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. ہم قرآن مجید کو چند لمحات میں ہم مل کر اس قرآن کو لکھنے کی قادر رکھتے ہیں, ہم اس قرآن کو لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں دوستوں یہ قرآن ہے. تو جب بھی قرآن مجید کے تعلق سے آپ کے اندر شک و شبہات پیدا کیا جائے تو آپ ان آیتوں کو ان تعلیمات کو ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی بھی آپ شیطان کے بہکاوے میں آ نہیں سکتے. اور آپ دیکھیں میرے بھائیوں دوستوں قرآن مجید کی تعلیمات کو خراب اگر کرنا ہو شیطان نے اپنا کام یہاں پر دکھایا. وہ جن کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے نفرت ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو ختم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں جو قرآن کا مقام ہے اگر ہم اس کو ان کے دلوں سے مٹانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا حملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا ہوگا. کیوں؟ اس قرآن کو اللہ نے کس پر نازل کیا؟ اس قرآن کی تعلیمات جو اس قرآن میں موجود ہے کس نے ہم کو سمجھایا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا. تو جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کر دے, جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزام لگا کر جب وہ مسلمانوں کی دلوں میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اس کو مٹا دے تو ایٹومیٹک خود بخود مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کا قرآن کے وقار کا قرآن کے مقام کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اس ملعون اس بدبخت آدمی نے یہی کیا اور ہم منبر رسول سے اس مقدس مقام پر اس بدبخت کا نام لینا گوارا نہیں کرتے ہیں جس نے سب سے پہلا حملہ قرآن مجید کی 26 آیتوں پر کیا. پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ بات نہیں بنی, اس نے دوسرا حملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. ہمارے اور آپ کی دلوں کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس نے سب سے پہلے کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی. وہ ویڈیو ہم میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میرے بھائی اور دوستوں ایسی باتیں کہی گئی کہ جسے ہم بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ وہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کر سکے. اور میرے بھائی اور دوستوں یہ ظالموں کو تکلیف اللہ کے رسول سے نہیں ہے, ان کو تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہے. ان ظالموں کو تکلیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی وجہ سے ہے, ذات سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جو مقام جو مرتبہ اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے اس مقام اور مرتبے سے ان لوگوں کو نفرت ہے جس کی بنیاد پر وہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. مشرکین مکہ 40 سال کی عمر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے, صادق کہا کرتے تھے, آپ کا احترام کیا کرتے تھے, آپ کے فیصلوں کو قبول کیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا, جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا برملا اعلان کیا ان کے سینوں میں آگ لگ گئی. یہی لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے آپ کے بڑے بڑے دشمن بن گئے. آپ کی جانوں کے آپ کو جان سے مارنے کی سازشیں یہ لوگ رچنے لگ گئے صرف رسالت اور نبوت کی وجہ سے. تو وہی بدبخت نے یہی کام کیا, اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے نفرت تھی. تو اے بدبخت, اے ملعون, تجھ پر اللہ کی بے شمار لعنتیں ہو,
تجھ پر اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں ہو، تجھ پر اللہ کے نیک بندوں کی لعنتیں ہو، اگر تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے نفرت ہے، تجھے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے اعتراض ہے تو ہم تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ لمحہ بتاتے ہیں، وہ آپ کو زندگی کا سنہرا واقعہ تیری خدمت میں رکھتے ہیں ظالم، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کو رسالت نہیں ملی تھی ہے، لیکن آپ کا کیا مقام تھا، آپ کی کیا صداقت تھی، تو نے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی حالت بڑی خراب تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی حالت خراب تھی، تو رسالت سے پہلے کا واقعہ ہم تجھے سناتے ہیں بدبخت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ کا کیا عالم تھا، آپ کی ذہانت کا کیا عالم تھا، آپ کے فیصلوں کا کیا عالم تھا۔ ارے اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی جو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، جو اس وقت آپ سے دشمنی کرنے والے تھے، ایسی حالت میں بھی جب رسول نہیں بنائے گئے تھے، جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، ایسی حالت میں بھی انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول کیا۔ 32 سال کی عمر ہے، 35 سال کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ظالم اعتراض کر سکتے ہیں کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں لکھی ہوگی، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان واقعات کو کتابوں میں بند کر دیا ہوگا، ہم کیسے یقین کر لیں؟ تو میرے بھائیو دوستو، ہم مسلمان گواہی نہیں دیتے، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مفتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی خاموش ہے۔ سینے تو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بھرے ہیں، لیکن ابھی ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ جاؤ مائیکل ہرٹ، بودھا، گوگل پر سرچ کرے اور دیکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ گوگل پر سرچ کیجئے کہ اس کائنات کا وہ از دا بیسٹ پرسن ان دا ورلڈ، آپ سرچ کیجئے نیٹ پر، آپ کو پہلا جواب انٹرنیٹ کی شکل میں ملے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گوگل کو کس نے بنایا؟ ہم نے؟ آپ نے؟ کسی عبداللہ عبد الرحمن نام کے مسلمان نے گوگل کو بنایا ہے؟ نہیں، بنانے والے عیسائی، بنانے والے یہودی، ان کے پاس بھی بڑے بڑے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے نبیوں کا نام سب سے پہلے رکھتے کہ اس کائنات کے سب سے اچھی شخصیت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس بات پر مجبور ہو گئے کہ گوگل پر اگر یہ سوال سرچ کیا جائے کہ اس کائنات کا سب سے اچھی شخصیت کون ہے، تو مجبور ہو گئے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑا۔ یہ کون؟ ہم تو گواہی نہیں دیتے نا، اور یہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے دور اندیش فیصلہ کرنے والی شخصیت اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک کائنات کے اندر چھوٹے سی جگہ سے اٹھ کر پوری کائنات میں اپنی تعلیمات کو پھیلانے والی شخصیت، ایک چھوٹے سے مقام سے اٹھ کر تمام دنیا والوں کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنی عظمت کا ڈنکا بجانے والی ذات اگر کوئی ہے تو خیر کہتے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یقین ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ ہم نے تو وہ تعلیمات بند کی ہے جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہے۔ تو آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں، اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد کہ 35 سال کی عمر ہے، مکہ کے اندر خانہ کعبہ کی حالت یہ ہو گئی کہ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی اور گرنے لگی، مکہ
مکہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چلو ہم مل کر اس کی پھر سے بنیاد کھڑی کرتے ہیں، اس کی دیواروں کو مضبوط کرتے ہیں۔ لہذا کام شروع کیا گیا، حجر اسود کو وہاں سے ہٹا کر کے اس کی جگہ کو بہتر طریقے سے مرمت کی گئی، اس کو اچھی طریقے سے تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ تعمیر ہوا، بن کے تیار ہو گیا۔ اب قبیلے والے آپس میں لڑنے لگے اس بات کو لے کر کے کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر ہم رکھیں گے۔ ہر قبیلے والے اڑ گئے کہ یہ شرف ہم حاصل کریں گے، اور اگر اس کے لیے تلواریں بھی نکالنا پڑے تو ہم تلواریں نکالنے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حجر اسود کو، اس کالے پتھر کو اٹھا کر اس کے مقام پر ہمارے قبیلے کے لوگ رکھیں گے۔ فیصلہ ہو گیا، لڑائیاں ہو رہی ہے، اور یہ لڑائی تقریباً 5 دن تک چلی۔ مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی، ایک بزرگ، اس نے مشورہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، اس جھگڑے کو یہیں پر روک دیا جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم انتظار کرتے ہیں، اور حدود حرم میں، مکہ میں سب سے پہلی شخصیت جو داخل ہوگی اور وہ ہمارے حق میں اس بارے میں جو فیصلہ کرے گی، ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ یہ بات طے ہوئی کہ مکہ میں جو سب سے پہلے آئے گا اسے ہم حاکم بنا کر کے، فیصل بنا کر کے، فیصلہ کرنے والا بنائیں گے، اور ہمارے درمیان وہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہوگا۔ سب لوگ انتظار میں ہیں، صبح صادق کا وقت ہے، رات کا اندھیرا چھٹا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب دیکھو حدود حرم میں سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، دیکھا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ مشرکین مکہ ابھی آپ کو رسول نہیں مانا، آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لایا، صرف آپ کے اخلاق سے متاثر ہے۔ ارے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھا، اپنی زبان سے بیک وقت ان کے الفاظ یہ نکلتے ہیں، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا ارے یہ تو امانت دار ہے، ارے یہ تو امین ہے، رضینا ہو، ہم تو اس کے فیصلے سے راضی ہو گئی، یہ ہمارے درمیان تو فیصلہ کر لے، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ھذا محمد، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غور کرے میرے عزیزو، مشرکین مکہ ہے، ابھی اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن آپ کی شخصیت سے اس طرح سے وہ متاثر ہوئے تھے، آپ کی صداقت کو انہوں نے دیکھا تھا، آپ کی امانت کو انہوں نے دیکھا تھا۔ جب دیکھا فیصلہ ہونے سے پہلے قبول کر لیا کہ ہم تو محمد کے تمام فیصلوں سے راضی ہیں، کہ جس کام کے لیے تلواریں نکالنے کے لیے تیار تھے، گردنیں اڑانے کے لیے تیار تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، پہلے ہی راضی ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جنگ کو جو مکہ میں ہونے والی تھی، اپنے حکمت بھرے فیصلے سے اس جنگ کو ٹال دیا۔ اس جنگ کا خاتمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کس طریقے سے کیا؟ تمام قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، چادر منگوائی، اس پر حجر اسود کو رکھا، اور تمام قبیلے والوں سے کہا قبیلے والوں اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ اس چادر میں پتھر کو رکھ کر اس کے مقام پر لایا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اپنی دست مبارک سے پکڑا، اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اس کو اس کے مقام پر رکھ دیا۔ یہ پورا واقعہ آپ ہم نے اپنے سامنے رکھے اور غور کرے کہ اس ملعون نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کا ذہنی دماغ خراب تھا، آپ کی ذہنی حالت خراب تھی، تو آپ مجھے بتائے، یہاں چھوٹے بچے موجود ہیں، انہوں نے اگر اس واقعے کو سنا ہو تو وہ جواب دے، کیا کوئی ایک پاگل آدمی نعوذ باللہ جس کے ذہن میں فطور ہو، جس کی ذہنی حالت خراب ہو، کیا وہ اتنا حکمت بھرا، اتنا پیارا فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی دوستو،
جس کی ذہنی حالت خراب ہو وہ اس طرح کا حکمت بھرا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مکہ میں بڑے بڑے مفکری موجود تھے، ان کے درمیان بڑے بڑے علامہ موجود تھے، بڑے بڑے شاعر موجود تھے، لیکن سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میرے بھائیو دوستو، تم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کو خواتینوں کی ہوس تھی، ان کو عورتوں کی لالچ تھی، ان کو عورتوں سے لگاؤ تھا، تو آؤ وہ واقعہ بھی سیرت نگاروں نے اپنی سیرت کے اندر بیان کیا، سیرت ابن ہشام کے اندر، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رب کی توحید کا پیغام دیا، لوگوں کے سامنے اعلان کیا، لوگوں اپنا خالق اور مالک اللہ کو تصور کر لو، اپنی عبادتوں کا حقدار اللہ کو بنا لو، اپنی دعاؤں کا حقدار اللہ کو بنا لو۔ جب یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، ان کے دلوں پر خنجر گر گیا ہو، وہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی پیدا ہو گئی۔ آپ کے پاس آئے اور رشوتیں پیش کی، آپ کو رشوت دینا چاہیے، اور رشوتوں میں سب سے پہلا مطالبہ کیا ہوا؟ پہلا مطالبہ یہ کہ اے محمد، اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم کو عورتوں کی خواہش ہے، تو ہم اس دنیا کی تمام حسیناؤں کو آپ کی خدمت میں لا کر جمع کریں گے، اور جو حسین و جمیل مکہ اس عرب کے اندر سب سے حسین و جمیل خوبصورت خاتون کو ہم آپ کے پاس لا کر دے دیتے ہیں، آپ اسے رکھ لیجئے۔ پہلا آفر۔ دوسرا آفر یہ کہ اگر آپ کو مال کی، دولت کی، زر جواہرات کی ہوس ہے، تو ہم آپ کے قدموں میں اتنی دولت لا کر رکھ دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے مالدار آدمی بن جاؤ گے۔ تیسری رشوت یہ کہ اے محمد، اگر آپ سرداری چاہتے ہو، اگر آپ حکومت چاہتے ہو، تو ہم مل کر آپ کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں، اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ اسے قبول کر لو۔ لیکن آپ جو رب کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، جو آپ ان معبودان باطلہ سے روک کر ایک حقیقی معبود کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، آپ اس کام سے باز آ جائیے، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، ہم یہ تینوں کام آپ کے لیے کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواتینوں کی چاہت اگر اللہ کے رسول کے دل میں ہوتی، آپ ان کی تمام رشوتیں قبول کر لیتے، مال کی ہوس ہوتی ان کے مالوں کو قبول کر لیتے، سرداری کی چاہت ہوتی آپ سرداری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے۔ لیکن اس کا سرور کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، او لوگوں یہ رشوتیں پیش کر رہے ہو، سنو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو بھی لا کر رکھ دو، میرے قدموں میں دنیا کی تمام دولتیں لا کر رکھ دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطل کو حق نہیں کہہ سکتا، جھوٹے کو سچا نہیں کہہ سکتا، حقیقی معبود کی طرف دعوت دینے سے بات نہیں آ سکتا۔ تم ظلم ڈھاؤ، تم تکلیفیں دو، تم الزام لگاؤ، تم پریشان کرو، تم میرے صحابہ کو تکلیفیں دو، سب منظور ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر وہ بدبخت کے یہ الزام لگانا اگر برحق ہوتا تو آج سے 1400 سال پہلے اس رشوتوں کو، اس آفر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے، لیکن آپ کا قبول نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو خواتینوں سے لگاؤ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، ایک آخری نقطہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ بڑے جنگجو تھے، آپ لوگوں پر اتیاچار کرنے والے تھے، لوگوں پر ظلم کرنے والے آپ تھے، اس ملعون بدبخت نے یہ الزام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا۔ تو میرے بھائیو دوستو، نبوت کا 10واں سال ہے، اور وہ 10واں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے خطرناک بن کر گزرا۔ دین کے خاطر بڑی تکلیفیں آئی، لوگ ابھی الزام لگا رہے ہیں،
اور لوگوں ذرا سوچو کہ اگر ہم اور آپ ذرا سی عزت پا لیتے ہیں، اگر لوگ ہم کو سر کہہ کر پکارتے ہیں، ماسٹر کہہ کر اگر سماج میں پکارتے ہیں، اگر راستہ چلنے والا اگر ہم کو گالی دے دے تو اس ماسٹر کے، اس سر کے، اس ٹیچر کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اس کا دل چھلنی نہیں ہوتا؟ کیا اس کے آنکھوں میں بے عزتی کے مارے، ذلت اور رسوائی کے مارے آنسو نہیں آتے ہیں؟ لیکن دیکھو کہ جس کو رب نے رسالت کے لیے قبول کیا ہے، جس پر اللہ رب العالمین اپنی رسالت کا خاتمہ کر رہا ہے، اس شخصیت کو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، اس شخصیت کو لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، اس شخصیت کو لوگ شاعر جیسے نعوذ باللہ بیکار القاب سے پکار رہے ہیں، وہ شخصیت پر 10 سال آیا ہے، اس شخصیت پر الزام لگائے جا رہے ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہے، کھانوں میں گندگی ڈالی جا رہی ہے، عبادت کے موقعوں پر جانوروں کی گندگی لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر ڈالا جا رہا ہے۔ اسی حالت کے اندر آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اسی دوران 10ویں نبوت کے 10ویں سال میں آپ کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب جو آپ کا سپورٹ کیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، آپ دل برداشتہ ہے، آپ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ مکہ والوں سے ناراض ہیں، آپ ان سے ہلکی سی نا امیدی دکھاتے ہیں کہ چلو یہ میری بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، میں دوسرے مقام پر جا کر اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہوں، رب کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ لہٰذا اس مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دی، رب کی توحید کا پیغام سنایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے آپ کی دعوت سے انکار کیا تو کیا، آپ کی مخالفت کی تو کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی توحید کا اعلان کرنے کی وجہ سے، رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنا پتھر مارے، اتنے آپ کو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، آپ کے نازک جسم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری باڈی، آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، خون اتنا بہا، اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیوں میں جا کر وہ خون جمنے لگا۔ آپ پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کیسے کیسے بچا کر ان کو ایک انگور کے باغیچے میں لے گئے، باغ میں لے گئے، آپ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، آپ ہوش میں آئے۔ حضرت زید ابن حارثہ جو اس وقت غلام تھے، جب یہ منظر دیکھا، کہا اللہ کے رسول، یہ طائف والے، پتھروں میں رہنے والی قوم، پہاڑوں کے درمیان رہنے والی قوم، ان کے دل بھی پتھر ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں۔ آپ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور اس قوم کے خلاف بد دعا کیجئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف ضرور اٹھایا، اپنے دونوں ہاتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پھیلائے، لیکن بد دعا کے لیے نہیں، بلکہ اس قوم کی جس قوم نے آپ پر پتھر برسائے، اس قوم کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار، میری قوم کو تو معاف فرما، ان لوگوں سے درگزر فرما، یہ نہیں جانتی ہے کہ یہ کیسی شخصیت پر پتھر برسا رہی ہے جس پر رب نے اپنی رسالت کا خاتمہ کیا ہے، جس پر اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت کا خاتمہ کیا ہے، جس شخصیت کو اللہ رب العالمین نے اپنی رسالت کے لیے قبول کیا ہے، یہ قوم نہیں جانتی ہے۔ آپ اے اللہ اس قوم سے درگزر کرے، اس قوم کو معاف کرے۔ آپ چاہتے بد دعا کر سکتے تھے، آپ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بد دعا کرتے اور وہ قوم ان پہاڑوں کے درمیان پیس کر نیست و نابود کر دی جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد اعتراض ہو سکتا ہے کہ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے تھے، اگر صبر نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ لیکن اے بدبختو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والوں،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم و جابر کہنے والوں سنو، ہم آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قوت، وہ طاقت کا ہلکا سا منظر بھی دکھاتے ہیں کہ عرب کی تمام بادشاہت، تمام قوتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر زیر ہو گئی تھی، اپنے سروں کو جھکا دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و طاقت کے آگے۔ مکہ ہے، فتح مکہ ہے، سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ مکہ کے وہ راستے جس راستے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے گئے تھے، جس راستوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون، پاگل کہا جاتا تھا، وہ مکہ کی گلیاں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دین کے خاطر، اللہ کی توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے، رب کی توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی تھی، سولیوں پر لٹکایا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھروں کو ان کے سینے پہ رکھ کر ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ وہ مکہ کی گلیاں ہے جس پر ایک خاتون جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا تھا، حضرت سمیہ، جن کی نازک جگہ پر نیزہ مار کر کے، اوزار مار کر کے ان کو شہید کیا گیا تھا، وہ مکہ کی گلیاں ہے۔ مکہ کی وہی گلیاں ہے، وہی زمین ہے، وہی مقام ہے، وہی مکانات ہے، لیکن اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ پوری بادشاہت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہے۔ مکہ میں داخل ہوئے، تمام ظالم و جابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماضی کو یاد کیا، پاسٹ کی باتیں یاد کی کہ بڑا پریشان کیا، بڑی تکلیفیں دی، بے گھر کیا، 3 سال تک بھوکا پیاسا ایک گھاٹی میں ہم کو بند رکھا، اور لوگوں بڑی تکلیفیں دی، لیکن آج تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، یہ الفاظ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے کہ آج تو قیمہ کرنے کا دن ہے، آج تو سروں کو تنوں سے جدا کرنے کا دن ہے، آج تو خواتینوں کو بیوہ کرنے کا دن ہے، آج تو خواتینوں کے سہاگ کو اجاڑنے کا دن ہے، آج تو بچوں کو یتیم کرنے کا دن ہے، آج حکومت مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا؟ کہا نہیں میرے صحابہ، ایسا نہ کہو، بلکہ آج کا دن الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو درگزر کرنے کا دن ہے، آج تو لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا معاملہ ہے، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور لوگوں بتاؤ کیسے کیسے دشمن موجود ہیں، سامنے کھڑے ہیں، جن کے اندر اتنی سخت نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کر سکے۔ ان کے گناہ اتنے بڑے بڑے تھے، اتنے بڑے بڑے مجرم بن کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب کو ہلاک و برباد کر دیتے، سب کو قتل عام کرنے کا اعلان کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جو مکہ میں داخل ہوا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، وہ امن و امان میں ہے، جس نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے وہ امن و امان میں ہے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تمام لوگ سامنے کھڑے ہیں سروں کو جھکائے ہوئے کہ اب ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کیا رائے ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ وہ لوگ بڑے بڑے مجرم تھے، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب وہ تھے، لیکن معلوم تھا کہ ہمارے سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس کے دل میں کوئی ظلم کی بات نہیں پنپتی، جس کے دل میں کسی طرح کی کوئی بیکار بات، ظلم والی بات، بدلے کی آگ اس کے سینے میں نہیں بھڑکتی۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کا پورا دل صرف اور صرف رحم و کرم سے بھرا ہوا ہے، صرف رحم و کرم سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اس شخصیت سے کسی طرح کے بدلے کی امید نہیں رکھتے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں جاؤ، خوب ظلم کیے، خوب پریشان کیا، جاؤ آج یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت و طاقت کے سامنے فاتح بن کر کے مکہ کی تمام حکومتوں کو اپنے قبضے میں کر کے تمہارے سامنے کھڑا ہے اور تمہیں یہ اعلان کرتا ہے اذهبوا وانتم طلقاء کہ لوگوں جاؤ، اور لوگوں جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو یہ بیوہ نہیں کیا جائے گا، تمہارے بچوں کے سایہ ان کے سروں سے ختم نہیں کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم نہیں کیا جائے گا، بہنوں کی حفاظت کرنے والے بھائیوں کو کوئی قتل نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہیں آزادی کا پروانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم کہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ میرے بھائیو دوستو کہ آج جو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے وہ ہم اور آپ کو کمزور کرنے کے لیے، ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ بزرگ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن سال سال گزر جاتا ہے قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، رمضان جا کر دوسرا رمضان آتا ہے ان کو قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، وہ مسلمان جن کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے قرآن کی واضح آیتوں کو کھول کر ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر کہ ان کا قرآن تو دوسرا ہے، ان کا مطلب تو دوسرا ہے، وہ یہ کہہ کر اس تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو ایسے کمزور مسلمانوں کو، ایسے کمزور ایمان والوں کو ایمان سے بے دخل کرنے کے لیے، ان کا ایمان نیست و نابود کرنے کے لیے اس طرح کے شک اور شبہات پھیلائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا، اگر آپ نے سیرت رسول کو اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر پیدا نہیں کیا تو میرے عزیزوں ہم اور آپ صرف برائے نام مسلمان رہ جائے گی، صرف ہم خاندان میں، مسلمان خاندان میں پیدا ہونے والے، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوگا، لیکن ہمیں جو مقصد لے کر اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد سے دور ہونے کی وجہ سے ہم صرف نام کے مسلمان ہو جائیں گے، اور اسی بات کو ہم بیان نہیں کرتے، یہ تو رب کا قرآن کہتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کو اللہ ماننے کے بعد، زمین و آسمان کا خالق ماننے کے بعد، وسیع و عریض زمین کو پیدا کرنے والا ماننے کے بعد مشرک ہے۔ تو اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرے، ورنہ یہ شک و شبہات آپ کو، ہمیں اپنی تباہ کن ہلاکت کی چنگاریوں میں کی لپیٹ میں لے لیں گے، اور اس آگ کے اندر اس ایمان کو جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے اسے ہمیں کھونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بنا، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کا صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے والا بنا، اللہ رب العالمین تو ہم سب کے دلوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مضبوط کر دے، اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں میں قرآنوں کی محبت کو پیدا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی روزی روٹی کا بندوبست فرما، جہاں کئی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہو وہاں تو مسلمانوں کی مدد فرما، اور جو کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر الزامات لگا رہا ہے تو اللہ تو ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تو ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تو ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے، تو ان پر اپنی لعنت نازل فرما، ان کی دنیا میں تمام ناکامیاں ان کے حصے میں لکھ دے میرا مولا کریم۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔